معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے بعد کے کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سیرت کا اللہ کے فضل و کرم سے شاید 70 جمعے ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ماقبل کے حالات سے لے کے غزوہ احد تک۔ تو بنیادی طور پہ ہم جو سیرت کے یہ اسباق پڑھتے ہیں، اس سے سب سے پہلی بات کہ جو فائدہ ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کر کے، ان کی صفات کا مطالعہ کر کے انسان کے اندر یہ شوق و رغبت پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ دوسرا، فقہی ابحاث بھی سیرت کے اندر آ جاتی ہیں۔ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے دنیا کی حقیقت، دنیا سے بے رغبتی کا بھی ایک داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سیرت کے حوالے سے بات آئی ہے ذہن میں، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک تو بہت بڑی وجہ آپ کو علم ہے کہ زیادہ تر غیر مسلموں کی جو اسلام قبول کرنے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ کتاب حمید بنتی ہے۔ لیکن دوسری جو سب سے بڑی وجہ وہ سیرت النبی ہے۔ میں نے خود ایک شخص کا بھی انٹرویو سنا، اس کے اندر اس شخص نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور میں ان کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا تھا، میں ان کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے جس نے جنگیں کی وغیرہ وغیرہ، میں نے جنگوں کا مطالعہ کیا اور ہمارا باپ بھی جنگ کا چل رہا ہے۔ تو میں جب غزوہ احد پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے چچا شہید ہو گئے، اور جن لوگوں نے شہید کیا تو میں سوچتا تھا کہ جب رسول اللہ کا موقع آئے گا تو میں وہ واقعہ پڑھوں گا کہ ابو سفیان کا کیا بنے گا، ہند کا کیا بنے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں پڑھتے پڑھتے اس باب پہ پہنچا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے امان پا لی، ہند تو آج کے بعد میرے لیے ایسے ہے جیسے تو میرے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آج سے پہلے آپ مجھے ایسے نہیں تھے لگتے، آج اسلام قبول کر لیا، آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل میری طرف سے بھی ایسے ہی ہے، کہا میں تحقیق کرنے لگا کیا یہ واقعہ سچ ہے، کیا یہ بات سچ ہے، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو، اپنے قریبی ساتھیوں کے قاتلوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان سے وہی محبت کرنا شروع کر دی جیسے انہوں نے اظہار کیا۔ کہا میں نے بڑی تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا، اور جب میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ یہ واقعہ بعین اسی طرح ہے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ صفت جو ہے یہ کسی نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ چچا کے قاتل کو بھی معاف کرنا۔ تو سیرت کے جو اسباق ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی ایک واقعہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم مختلف صحابیات کے حوالے سے آپ کے سامنے واقعات رکھ رہے تھے۔ سعد بن معاذ کی والدہ بھی آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، عمر بن معاذ کے بارے میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا اللہ نے، اور صرف ان کی ماں کو تسلی دینے کے لیے نہیں، امت کو بتانے کے لیے کہ صرف ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان شہداء نے جا کر اپنے بعض رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کی اللہ سے، اور وہ رشتہ دار اس دنیا میں ابھی آگے پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے بات کی، اللہ کسی نے کیا بات کی ہے یہ تفصیل موجود نہیں ہے، یہ بات موجود ہے کہ ان 12 شہداء نے سفارش کی ہے اللہ کے رب العزت کے، 70 شہید ہوئے، ان میں سے 12 نے اللہ کے سامنے یہ سفارش کی ہے کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو بھی معاف کر دے، فلاں رشتہ دار کو بھی معاف کر دے، فلاں۔ نہ صرف اللہ نے انہیں معاف کیا بلکہ اللہ نے ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان کے رشتہ داروں کو بھی معاف کر دیا۔ تو سعد کی